یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 تا 58 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھٹلائی اپنے رب کی آیات کو، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کے گناہوں پر، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، اور یہ لوگ سارے ظالم تھے۔ بدتر ہیں سب جانور اللہ کے ہاں وہ جو منکر ہوئے اور پھر ایمان نہیں لاتے، جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں ہر بار، اور وہ ڈرتے نہیں۔ سو اگر کبھی آپ ان کو پائیں لڑائی میں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ دیکھ کر بھاگ جائیں، اور ان کے بعد والے لوگ عبرت نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے خیانت کا تو لوٹا دیں ان کا عہد ان کی طرف، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مذکورہ آیات میں پہلی آیت سے ملتی جلتی آیت اس سے پہلے گزر چکی کہ فرعون اور آل فرعون کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہاں یہ تھا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا، اور یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ تو الفاظ کی تبدیلی عذاب ہی کی طرف لے جا رہی ہے کہ مختلف قوموں پر اللہ کی طرف سے مختلف عذابات آئے۔ البتہ فرعون اور آل فرعون کے لیے فرما دیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون اور اس کے آل کو غرق کر دیا، اور سبب یہی بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا، اور وہی بات جو پچھلی آیت کے اندر گزری کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ہی ایسے اسباب یعنی عذاب کے اسباب خود ہی اختیار کر لیے تھے اور پیدا کر لیے تھے، اور یہ لوگ ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر اللہ کی آیات کی تکذیب کر کے انسان کسی اور پر نہیں اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں بدترین جانور فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اور جانور ان سے کم تر ہیں۔ جانوروں میں بھی فرمایا کہ بدترین جانور زمین پر چلنے والے جتنے جانور ہیں ان میں بدترین جو ہے وہ انہیں کہا گیا۔
اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ البتہ مشرکین اور منافقین میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے علم میں تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ زمین پر چلنے والے جانوروں میں سے بدترین جانور ہیں، کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اور جن سے آپ معاہدہ کرتے ہیں یہ پھر ان معاہدات کو بار بار توڑ دیتے ہیں۔ یہ تذکرہ مختلف موقعوں پر جو اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے، اور ان معاہدات سے یہ لوگ پھر گئے تھے، توڑ دیتے تھے، اور اس بات سے بھی ڈرتے نہیں تھے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں وعدہ خلافی کرنا اور معاہدہ توڑنا اس کو نہایت ہی برا خیال کیا جاتا تھا، اگرچہ اور برائیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کو برا معاملہ اور برا عمل خیال کیا جاتا تھا۔ اس لیے ان کو اس بات کی طرف دھیان دلایا گیا کہ معاہدہ جس کو نہیں توڑنا چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ہر بار توڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ان کو جہاں کہیں بھی میدان جنگ میں پائیں تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، ان کو سزا ایسی دی جائے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ مراد یہ کہ ان سے کوئی انتقام نہیں، بلکہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوگا کہ اور لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہو جائے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائے نہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اہل ایمان کے ساتھ ٹکرانا ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور یہ چیز ان کے لیے عبرت اور سبق کا باعث بن جائے۔ رہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی قوم سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس معاہدے میں آپ کو خیانت کا خوف ہوتا ہے تو آپ اس خوف کی وجہ سے معاہدے کو ترک نہ کریں، بلکہ آپ کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر خیانت، معاہدے کے اندر خیانت جو ہے وہ آ گئی ہے، تو پھر آپ کی طرف سے اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات ہو اور ان کو واضح کر دیا جائے کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں رہا، ہم آپ ایک دوسرے کے پابند اب نہیں ہیں۔ یہی فرمایا گیا کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، کہ آپ اس معاہدے کو انہی کی طرف لوٹا دیجئے اس طرح کہ وہ اور آپ برابر ہو جائیں کہ گویا آپ اور ان میں کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وہ لوگ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی بتانے کے، اہل ایمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وہ معاہدے کو اس طرح نہ توڑیں جس طرح وہ توڑتے ہیں، بلکہ ان کو لوٹا دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں رہا۔ اگر اس طرح نہ کیا گیا تو یہ خیانت ہوگی، اور فرما دیا کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک ظاہری خیانت ہے، فرمایا یہ معاہدات کا توڑنا یہ آپس کی خیانت ہے، اور ایک خیانت اللہ کے ساتھ ہے، فرمایا کہ دونوں خیانتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپس کے معاہدے کو ختم کرنے کی کیا ہدایت دی گئی ہے؟ آپس کے معاہدے کی پابندی کرنا ایک خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی فریق کی طرف سے خیانت یعنی معاہدہ شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی دوسرا فریق بھی اس معاہدے پر بدستور قائم رہے، بلکہ فرمایا گیا کہ معاہدے کو ختم کرنے سے پہلے ان کے خلاف کوئی اقدام کریں یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آگاہ کر دیا جائے کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ اب باقی نہیں ہے رہا، خلاف ورزی تمہاری طرف سے خیانت اور خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے، اور یا تمہارے حالات جو ہے وہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے ہم آئندہ کے لیے اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور اس صورت میں پھر جو بھی آپس کی خلاف کی جو کارروائی ہو وہ پھر جائز ہوگی۔ معاہدے کے ہوتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان سے کوئی انتقام لینا یا ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا،
جب تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دیا جائے کہ معاہدہ ہمارا آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔